بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آٹھویں چیز جس سے ایک انسان کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے کے بعد بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو سکتا ہے، اس کا یہ کلمہ ختم ہو سکتا ہے، وہ ہے موالات الکفار والمشرکین ومعاونتہم علی المسلمین۔ کفار و مشرکین کے ساتھ دوستی رکھنا اور مسلمانوں کے خلاف کفار و مشرکین کی مدد کرنا۔ اگر کوئی شخص کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے لیکن ساتھ میں کفار و مشرکین کے ساتھ دوستی رکھتا ہے یا مسلمانوں کے خلاف کفار و مشرکین کی مدد کرتا ہے تو اس کا یہ عمل اسے دائرہ اسلام سے خارج کر دے گا۔ لیکن کیا علی الاطلاق اسے دائرہ اسلام سے خارج کر دے گا؟ اگر کسی مسلمان نے کسی کافر کے ساتھ دوستی رکھی تو، یا کسی مسلمان نے کسی کافر کی مدد کی کسی مسلمان کے خلاف، تو کیا اس وجہ سے علی الاطلاق وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا؟ معاملہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس بارے میں تفصیل ہے۔ وہ تفصیل کیا ہے اور اس کی دلیل کیا ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب المغازی میں صحیح بخاری کے اندر غزوہ بدر کا قصہ ذکر کرتے ہوئے اور اس کی فضیلت ذکر کرتے ہوئے حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ ذکر کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ان کے ساتھ بعض صحابہ اکرام کو حکم دیا، بھیجا کہ ایک خاتون مکہ کے راستے میں ہے جس کے پاس ایک لیٹر ہے، ایک خط ہے، آپ جلدی سے جائیں اور روضہ خاخ نامی جگہ پر وہ خاتون آپ کو مل جائے گی، اسے جا کر پکڑیں اور اس کے پاس جو خط ہو، جو لیٹر ہو، اسے لے آئیں۔ صحابہ اکرام فوراً نکلے اور روضہ خاخ پر جا کر اس خاتون کو پکڑ لیے۔ انہوں نے اس خاتون سے کہا کہ آپ کے پاس کوئی لیٹر ہے وہ ہمارے حوالے کر دیں۔ اس نے انکار کیا کہ میرے پاس کوئی لیٹر نہیں۔ انہوں نے تلاشی لی اور کوئی خط نہیں ملا، کوئی لیٹر ملا نہیں۔ صحابہ اکرام نے کہا کہ دیکھیں اللہ کے رسول نے ہمیں کہا ہے کہ آپ کے پاس لیٹر ہے، ہمیں ذرہ برابر کوئی شک نہیں ہے اس بارے میں کہ آپ کے پاس لیٹر موجود ہے، یقین ہے کہ آپ کے پاس لیٹر موجود ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے خبر دی ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ اللہ کے رسول نے خبر دی ہو اور یہ خبر غلط ثابت ہو جائے، اسے یقین کہتے ہیں۔ ابھی ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ کے شروط میں سے ایک شرط یہ ذکر کیا تھا کہ یقین کا ہونا ضروری ہے، تو یقین کسے کہتے ہیں آپ اس واقعے سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے خبر دی ہے، اس کے رسول نے خبر دی ہے، تو اس کا ہونا یقینی ہے، شک کی کہیں گنجائش ہی نہیں ہے۔ صحابہ اکرام نے کیا کہا؟ یا تو آسانی کے ساتھ یہ لیٹر ہمارے حوالے کر دیں یا پھر ہم آپ کو ننگا کر دیں گے۔ جب وہ خاتون سمجھ گئی کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تو پھر جہاں چھپا رکھی تھی وہاں سے اس لیٹر کو نکالا، صحابہ اکرام کے حوالے کیا۔ جیسے یہ لیٹر انہیں ملا، یہ فوراً اللہ کے رسول کے پاس لے کر حاضر ہوئے۔ دیکھا کہ یہ لیٹر حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے قریش کے لیے ہے، مکہ کے کفار کے لیے ہے۔ اللہ کے رسول نے حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور پوچھا ما ھذا یا حاطب، یہ محل استدلال ہے۔ یہاں حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلاف کفار کی مدد کر رہے ہیں۔ اس لیٹر میں کیا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کرنے کے لیے صحابہ اکرام کے درمیان جو مشورے کر رہے تھے کہ اس طرح ہم مکہ پر چڑھائی کریں گے، اور بہت ہی رازدارانہ طریقے سے یہ مشورہ اللہ کے رسول اپنے صحابہ کے ساتھ کر رہے تھے تاکہ کسی کو خبر ہماری اس مشن کی نہ لگے۔ لیکن حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مشن کے بارے میں مکہ والوں کو خبر کر دیا کہ اللہ کے رسول اور صحابہ آپ پر اس طرح چڑھائی کرنے والے ہیں۔ جب یہ لیٹر حاطب بن ابی بلتع نے لکھا، اللہ کے رسول کے سامنے وہ پہنچا، تو اللہ کے رسول نے فوراً انہیں کافر نہیں کہا، انہیں مرتد نہیں کہا۔ اگر یہ عمل مجرد مرتد ہونے والا ہوتا،
ایک شخص کو دائرہ اسلام سے خارج کرنے والا کہ کسی نے کسی مسلمان کے خلاف کسی کافر کی مدد کی تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. اگر مطلقاً یہ دائرہ اسلام سے خارج کرنے والا عمل ہوتا تو اللہ کے رسول حاطب بن ابی بلتع سے سوال نہیں کرتے. ما ھذا یا حاطب. اللہ کے رسول کا سوال کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ علی الاطلاق دائرہ اسلام سے خارج کرنے والا عمل نہیں ہے. جواب میں کیا کہا حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اللہ کے رسول میرے معاملے میں جلد بازی نہ کریں. بات صرف اتنی سی ہے کہ میں مکہ میں رہتا تھا, حقیقت میں میں ان کے خاندان میں سے نہیں ہوں, میں قریشی نہیں ہوں, لیکن ان کے درمیان رہتا تھا. میرے جتنے رشتہ دار ہیں, گھر بار سب کچھ میں مکہ میں چھوڑ کر آیا ہوں. اب چڑھائی ہوگی تو باقی دوسرے جو صحابہ اکرام ہیں ان کے رشتہ دار ہیں وہاں پر, یہ سب کے سب قریشی ہیں, ان کے خاندان والے ہیں جو ان کی حفاظت کرنے والے ہیں, ان کے بال بچوں کی حفاظت کرنے والے ہیں, ان کے مال و متاع کی حفاظت کرنے والے ہیں. لیکن میرا اپنا ہے کوئی نہیں وہاں پر جو میرے مال و متاع کی حفاظت کرے, میرے بال بچوں کی حفاظت کرے. تو صرف میں نے یہ چاہا کہ تھوڑی سی مدد کر دی جائے قریش کی, جس مدد کے بدلے وہ میرے مال متاع کی, میرے سامان کی, میرے بچوں کی حفاظت کرے. بس اتنی سی بات ہے. مسلمانوں کے خلاف کفار کی مدد کرنا ہو, دین کے خلاف, اسلام کے خلاف کفر کی مدد کرنا ہو, یہ مقصد میرا نہیں تھا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پر موجود ہیں اور ان کی غیرت ایمانی مشہور ہے. فوراً کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ اجازت دیں اس منافق کی گردن مار دوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ لعل اللہ اطلع علی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم. کہ اللہ رب العالمین نے اہل بدر کی طرف مخاطب ہوتے ہوئے کیا کہا کہ آج کے بعد جو مرضی آئے, جو چاہے کرو, میں نے تمہارے تمام گناہوں کو بخش دیا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا. اولاً یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مطلقاً یہ عمل دائرہ اسلام سے خارج کرنے والا نہیں, اور دوسرا کہ اگر کسی سے ایسا کوئی گناہ سرزد ہو جائے کہ دنیاوی اغراض و مقاصد کے تحت وہ کسی مسلمان کے خلاف کافر کی مدد کرے تو یہ ایسا جرم ہے جس کے لیے مغفرت کی ضرورت ہے. یہ جرم ہے, یہ جائز نہیں ہے. اسی وجہ سے اللہ رب العالمین کا حوالہ دیتے ہوئے اللہ کے رسول نے کہا لعل اللہ اطلع علی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم. تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کے لیے خصوصیت تھی, خوشخبری تھی کہ یہ جو بھی گناہ کرے اللہ رب العالمین نے پہلے ہی ان کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. تو یہ بھی ان گناہوں میں سے ہے جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے پہلے ہی مغفرت کی بشارت انہیں سنا دی ہے. یعنی یہ ایسا جرم ہے جس کے لیے مغفرت کی ضرورت ہے. تو یہ حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کفار کی مسلمانوں کے خلاف مدد کرنا علی الاطلاق کفر نہیں ہے. تو اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں. پہلی صورت ہے کہ مسلمانوں کے خلاف اگر کوئی شخص کفار کی مدد کرتا ہے, کس وجہ سے؟ ان کے کفر کی وجہ سے. اگر کوئی شخص کفار کی مدد کرتا ہے کفر کے غلبے کی وجہ سے, تاکہ کفر غالب آ جائے اسلام پر, اس نیت سے اگر کفار کی کوئی مدد کرے تو دائرہ اسلام سے کیا ہو جائے گا؟ خارج ہو جائے گا. دوسری صورت ہے کہ مسلمانوں کے خلاف کفار کی کوئی مدد کرے لیکن دین کی وجہ سے نہیں, دنیاوی اغراض و مقاصد کے تحت. جیسے کہ حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ تھا, دین کی وجہ سے نہیں تھا, دنیاوی منفعت کچھ چاہتے تھے قریش سے تاکہ یہ منفعت انہیں حاصل ہو جائے. تو یہ گناہ کبیرہ ہے, دائرہ اسلام سے خارج کرنے والا عمل نہیں ہے اگر دنیاوی اغراض و مقاصد کے تحت کوئی مسلمانوں کے خلاف کفار کی مدد کرے تو. تیسری صورت ہے کہ مسلمانوں کی مصلحت کی بنا پر, اسلام اور مسلمانوں کی مصلحت کی بنا پر کسی خاص مسلمان کے خلاف کسی کافر کی مدد کی جائے تو یہ جائز ہے, یہ گناہ نہیں ہے, یہ جائز ہے. مثلا کوئی دہشت گرد ہے, ٹھیک ہے,
اب اس کو سزا دینا ضروری ہے، لیکن اسے پکڑ نہیں پا رہے ہیں، تو اس کے خلاف اگر کسی کافر کی مدد لی جائے، کسی غیر مسلم کی مدد لی جائے، تاکہ اس کے ظلم و ستم سے مسلمانوں کو محفوظ رکھا جائے، یہ عمل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کسی غیر مسلم ملک سے یا کسی ایسے ملک میں کوئی رہ رہا ہو جس میں مسلمان بھی رہ رہا ہے اور کفار بھی رہ رہے ہیں، تو کسی کافر سے اگر کوئی مدد لے کسی ایسے مجرم کو پکڑنے کے لیے جو معاشرے کے اندر، سماج کے اندر فتنہ و فساد پھیلا رہا ہے، کوئی چور ہے، اس کو پکڑنے کے لیے، تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اس میں اسلام اور مسلمانوں کی مصلحت ہے، نہ اس میں ان کے دین کی وجہ سے ان کی مدد کی جا رہی ہے اور نہ دنیاوی اغراض و مقاصد کے تحت، بلکہ مسلمانوں کی مصلحت کے لیے مدد لی جا رہی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ یہ ہوا مسلمانوں کے خلاف کفار کی مدد کرنا، اور ایک مسئلہ ہے موالات الکفار والمشرکین، کفار و مشرکین کے ساتھ دوستی کرنا۔ تو کفار و مشرکین کے ساتھ دوستی کرنا یہ بھی اسلام سے خارج کرنے والا عمل ہے۔ کفار اور مشرکین سے دوستی کرنا یہ بھی اسلام سے خارج کرنے والا عمل ہے، لیکن کیا علی الاطلاق اگر کسی کافر کے ساتھ کسی کی دوستی ہو، کسی مشرک کے ساتھ کسی کی دوستی ہو، تو کیا علی الاطلاق اسے دائرہ اسلام سے خارج کر دے گا؟ نہیں، اس میں بھی تفصیل ہے، اس میں بھی تفصیل ہے۔ پہلی صورت ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کافر سے اس کے دین کی وجہ سے محبت کرے، اس کے کفر کی وجہ سے محبت کرے، تو اس وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ کسی غیر مسلم سے، کسی کافر سے اس کے کفر کی وجہ سے محبت اگر کوئی مسلمان کرے تو یہ محبت اسے دائرہ اسلام سے خارج کر دے گی۔ دوسری صورت ہے کہ کوئی شخص کسی کافر سے طبعی محبت کرے، مثلا ایک شخص ہے جس کے والدین کافر ہیں، کسی کا بیٹا کافر ہے، وہ بھی پہلے غیر مسلم تھا، اس نے اسلام قبول کیا، تمام رشتہ دار کیا ہے ابھی تک غیر مسلم ہے، ایک والد سے، والدہ سے، بیٹے سے اور دوسرے رشتہ داروں سے جو طبیعی محبت ہوتی ہے، یہ محبت اس کے دل میں بھی ہوگی، اس محبت پر انسان کا کنٹرول نہیں ہے، اس محبت پر انسان کا کنٹرول نہیں ہے، اس محبت پر انسان کا اللہ رب العالمین مواخذہ نہیں کرے گا، یہ جائز ہے۔ اگر کسی کافر کے ساتھ کسی کی محبت طبیعی محبت ہے جس پر انسان کا کنٹرول نہیں ہے، مثلا کسی کی بیوی اگر ہے کتابیہ میں سے، اہل کتاب سے شادی جائز ہے، یہود و نصارہ کی خواتین سے شادی جائز ہے، اب کسی نے شادی کی تو ظاہر سی بات ہے بیوی کے ساتھ جو طبیعی محبت ہوتی ہے وہ اس کی بیوی کے ساتھ اس کی بھی ہوگی، یہ محبت طبیعی ہے، اس پر انسان کا کنٹرول نہیں ہے، تو اس وجہ سے اللہ رب العالمین اس کا مواخذہ نہیں کریں گے، یہ جائز ہے۔ تیسری صورت ہے کسی کافر سے دنیاوی اغراض و مقاصد کے تحت کسبی محبت کرنا، طبیعی محبت نہیں جس پر انسان کا کنٹرول نہ ہو، وہ نہیں، بلکہ اس کے کسی عمل سے متاثر ہو کر، دنیاوی کسی عمل سے، دینی عمل سے اگر ہو تو کافر ہو جائے گا، لیکن اس عمل کا تعلق دین کے ساتھ نہیں ہے، اس عمل کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے اور اس کے ساتھ قلبی محبت ہے، تو جس طرح عمل القلب کی وجہ سے انسان کو اگر نیکی والا عمل ہے، تو جیسے کسی مومن سے کسی کی محبت ہو، کسی عالم دین سے محبت ہو، اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہو، تو اس بنا پر اسے نیکی ملے گی نہیں ملے گی، یہ دل کا عمل ہے۔ تو اسی طرح اگر کسی کافر سے محبت ہو دنیاوی اغراض و مقاصد کے تحت،
اس کی کوئی چیز بہت اچھی لگتی ہے اس لیے اس سے محبت ہے، اس کے فلاں اخلاق بڑے پیارے ہیں، اس وجہ سے اس سے ہمیں محبت ہے. تو یہ کسبی محبت ہے، طبیعی محبت نہیں ہے. اس کسبی محبت پر جو کہ عمل القلب ہے، دل کا عمل ہے، یہ جرم ہے اور یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے. اس وجہ سے اگر کوئی شخص محبت کرتا ہے کسی کافر سے کہ اس کے فلاں اعمال بڑے اچھے ہیں، اس لیے میری اس سے محبت ہے، تو یہ محبت عمل القلب ہے، دل کا عمل ہے، اور اس دل کے عمل پر اس کا مواخذہ ہوگا. یہ جائز نہیں ہے. البتہ یہ عمل اسے دائرہ اسلام سے خارج نہیں کرے گا، یہ ناجائز ہی رہے گا. بس دلیل کیا ہے کہ ایک انسان اس وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منکم فانه منهم. اللہ رب العالمین نے یہود و نصارہ کے متعلق کہا کہ ان میں سے اگر کسی کے ساتھ کسی مسلمان نے محبت کی فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تو اس کا شمار بھی انہی کے ساتھ ہے. آگے اللہ رب العالمین نے کہا دوسری آیت میں، لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ. اس آیت میں اللہ رب العالمین نے مؤمنوں کو تنبیہ کی اور کہا کہ مؤمنین یہ کفار کو اپنا دوست نہ بنائیں، صرف مؤمنین کو ہی اپنا دوست بنائیں. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اگر کوئی شخص کسی کافر سے دوستی کرتا ہے، فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، تو اللہ رب العالمین کے پاس اس کا کوئی بھی حصہ باقی نہیں ہے. وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. لیکن اس تفصیل کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے. سلف صالحین نے تمام نصوص کو اس باب کے اندر جو وارد ہیں جمع کرنے کے بعد یہ تفصیل بیان کی ہے کہ اگر دین کی وجہ سے دوستی رکھتا ہے تب دائرہ اسلام سے خارج ہوگا. قلبی دوستی، طبیعی دوستی جس پر انسان کا کنٹرول نہیں، جیسے کہ والدین سے ہوتی ہے، اس پر مواخذہ نہیں ہوگا. اور دنیاوی اغراض و مقاصد کے تحت اگر دوستی رکھتا ہے جو کہ دل کا عمل ہے تو اس پر اس کا مواخذہ ہوگا، جائز نہیں. یہ تفصیل اگر ہے تو اس تفصیل کو سامنے رکھتے ہوئے کیا پتا چلا کہ اگر دین کی وجہ سے محبت ہو، دوستی ہو، تو یہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. تو یہ 8ویں چیز ہے جو ایک انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر سکتی ہے. 9ویں چیز جس سے ایک شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو سکتا ہے وہ ہے اعتقاد ان بعض الناس يسعه الخروج عن احکام الدین. یہ عقیدہ رکھنا کہ اس امت کے بعض لوگ ایسے ہیں جن کے اوپر شریعت لاگو نہیں ہوتی، شریعت کے احکام سے خارج ہیں. یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب جو مسائل ہیں نا، یہ عام لوگوں کے لیے ہے. یہ اس مرتبے پر پہنچ چکے ہیں کہ اب ان کے اوپر یہ احکامات نافذ نہیں ہوتے. اگر کوئی کسی امتی کے متعلق یہ عقیدہ رکھے تو یہ عقیدہ اسے دائرہ اسلام سے خارج کر دے گا. افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سارے ایسے مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اپنے اولیاء کرام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں، اور ان کے اولیاء نے انہیں یہی تعلیم دی ہے کہ ہم احکام تکلیفیہ سے اب اوپر اٹھ چکے ہیں، یہ احکام آپ لوگوں کے لیے ہمارے اوپر نافذ نہیں ہوتے. اور دلیل بھی یہ لوگ قرآن سے دیتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ رب العالمین کی عبادت کرو کب تک؟ یہاں تک کہ آپ کو یقین آ جائے. میں نے شروع میں کہا تھا کہ اگر سلف صالحین کے منہج کے مطابق کتاب و سنت کو نہ سمجھا جائے تو زبردست ٹھوکر کھائے گا. اور اس کی مثال یہ ایک آیت ہے. یقین کا ایک ظاہری معنی جو لوگ سمجھتے ہیں، اگر اپنے اس فہم کو اس آیت میں وہ اس فہم کے مطابق اس آیت کو سمجھے تو زبردست ٹھوکر کھائے گا. اس آیت میں لفظ یقین کا یہ معنی ہے ہی نہیں. کیا کہتے ہیں؟ استدلال کیا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی عبادت یقین آنے تک کرنی ہے، اور ہمیں یقین آ چکا ہے، ہم اس مرتبے پر پہنچ چکے ہیں. اور یہ صوفیہ کے یہاں ایک خاص مقام ہے. اس مقام پر پہنچنے کے بعد اب انہیں نماز روزے کی ضرورت نہیں رہتی.
چنانچہ وہ نشیڑی ہوتے ہیں اور اسی طرح ان کی زندگی گزرتی ہے، نماز روزے سے دور. جب ان کو کہا جائے تو کہتے نہیں، اب ہم اس سے کافی اوپر اٹھ چکے ہیں، یہ احکامات آپ لوگوں کے لیے ہیں، ہمارے لیے نہیں ہے. اگر کوئی شخص امت محمدیہ میں سے کسی کے لیے عقیدہ رکھتا ہے تو وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، من اعتقد ان احدا من اولیاء اللہ یکون مع محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما کان الخضر مع موسیٰ علیہ السلام فإنه يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه. یہ اسلامی مملکت کے اندر ہوگا، اگر حاکم وقت مسلمان ہو، ان کے پاس فوج ہو، سلطنت ہو، تو اس صورت میں اس کی سزا ہے. شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ مجموع الفتاوی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اولیاء اللہ کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ کی شریعت کے ساتھ اس کا تعلق کس طرح ہے، جس طرح خضر علیہ الصلوۃ والسلام کا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت پر عمل کرنے کے مکلف وہ نہیں تھے، جس پر موسیٰ علیہ السلام نے ان پر اعتراض بھی کیا، جو کہ سورہ کہف کے اندر تفصیل موجود ہے. اگر کوئی امت محمدیہ میں کسی بھی شخص کے تعلق سے عقیدہ رکھے کہ خضر علیہ الصلوۃ والسلام کا جو معاملہ تھا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے ساتھ، آج بھی بعض افراد ایسے پائے جاتے ہیں جن کا یہ مقام ہے اللہ کے رسول کی شریعت کے متعلق کہ اس پر عمل نہیں کر سکتے وہ، یا عمل کے مکلف نہیں ہے. شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں فإنہ یستتاب، تو اس سے توبہ کرایا جائے گا، اس کو کہا جائے گا کہ اس عقیدے سے توبہ کرو. فإن تاب، اگر وہ اس عقیدے سے توبہ کر لیتے ہیں چھوڑ دیا جائے گا. وإلا ضربت عنقہ، اگر توبہ نہ کرے اس کی سزا ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، سرقلم کر دیا جائے، یہ اس کی سزا ہے. کیا پتا چلا کہ سلف صالحین کا ایسے لوگوں کے بارے میں جو اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں کیا منہج ہے؟ ایسے لوگ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں اس طرح کا عقیدہ رکھنے کی وجہ سے. افسوس کی بات ہے کہ صوفیہ کے ہاں اس طرح کے عقائد پائے جاتے ہیں. اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے کہا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہہ دیں لوگوں کو کہ میں تمام لوگوں کے اوپر رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، چند لوگوں کی طرف نہیں، یا کچھ ایسے لوگ نہیں جو خارج ہو اس حکم سے، تمام لوگوں کی طرف. انی رسول اللہ علیکم جمیعا، یہ اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے حکم دیا کہ آپ لوگوں کے درمیان اعلان کر دیں کہ تمام لوگ میری اس شریعت کے تابع ہیں. سب کے اوپر اس شریعت کو فالو کرنا، اس شریعت کی اتباع کرنا ضروری ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، والذی نفس محمد بیدہ لا يسمع بی احد من هذه الامة یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بالذی ارسلت به الا كان من اصحاب النار. صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ کوئی بھی شخص اس امت کا، چاہے یہودی ہو چاہے نصرانی ہو، اگر میری خبر اس تک پہنچتی ہے کہ مجھے اللہ رب العالمین نے نبی بنا کر بھیجا، اس کے باوجود مجھ پر ایمان نہیں لاتا، تو وہ شخص جہنمی ہے. الا کان من اصحاب النار، اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے. تو یہ ہے ہر اس شخص کا انجام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا اپنے آپ کو مکلف نہیں سمجھتا. تو یہ عقیدہ ایک انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دے گا اگر کسی کے بارے میں رکھے کہ فلاں شخص شریعت کے احکام پر عمل کرنے کا مکلف نہیں ہے. 10ویں چیز اور آخری چیز جو یہاں ذکر کی گئی ہے، جس کا انتخاب کیا گیا ہے، وہ ہے الاعراض عن دین اللہ فلا يتعلمه ولا يعمل به. اللہ رب العالمین کے دین سے اعراض کرنا، روگردانی کرنا، پیٹ پھیرنا. فلا يتعلمه ولا يعمل به، نہ اس دین کو سیکھنے کی کوشش کرتا ہے اور نہ اس پر عمل کرتا ہے. ایک انسان
چاہے وہ پڑھا لکھا ہو چاہے ان پڑھ ہو، اس کے لیے بھی مسلمان باقی رہنے کے لیے شریعت کے بعد مسائل کا جاننا ضروری ہے۔ یہ بنیادی علم ہے جس کے بغیر کسی کے اسلام کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ مثلا کم از کم اتنا علم رکھنا ہر بندے کے لیے ضروری ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، جس سے وہ قبر کے اندر فرشتوں کے سوالوں کا صحیح صحیح جواب دے سکے۔ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارے نبی کون ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں پتا ہے، دین کے بارے میں بنیادی چیزوں کا علم نہیں رکھتا، نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، ظہر کی نماز کتنی رکعت ہے، وضو کا کیا طریقہ ہے، کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ماہ رمضان میں روزہ رکھنا ہے، اسے یہ بھی نہیں پتا کہ رمضان مہینہ چل رہا ہے، روزہ کسے کہتے ہیں، حج کسے کہتے ہیں، اس کے ذہن میں کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ تو ایسا شخص گرچہ ایک مسلم گھرانے میں پیدا ہوا ہو، والدین نے اس کا نام مسلمانوں جیسا رکھا ہو، لیکن دین کے بارے میں اسے کوئی جانکاری نہیں، اور یہ جانکاری کس وجہ سے نہیں ہے، اعراض کرتا ہے۔ اسے کہا جائے کہ آج مسجد میں درس رکھا گیا ہے دین کے بارے میں سکھانے کے لیے، آپ تشریف لائیں اور دین سیکھیں، کیا کہتا ہے کہ اس طرح کے فالتو کام کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے۔ نہ عمل کرتا ہے اور نہ دین کے بنیادی چیزوں کے بارے میں اس کے پاس کوئی علم ہے، اور اعراض بھی کرتا ہے، تو صرف مسلم گھرانے میں پیدا ہونے کی وجہ سے، نام والدین نے مسلمانوں جیسا رکھا اس وجہ سے مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اسلام کے متعلق بنیادی علم نہ رکھنے کی وجہ سے اور اس سے اعراض کرنے کی وجہ سے، نہ اسے سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، دعوت دی جائے تو اعراض کرتا ہے، اور نہ اس پر عمل کرتا ہے، تو ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ افسوس کی بات کہ آج بے دینی ہمارے معاشرے کے اندر اتنی عام ہو چکی ہے کہ بے شمار علاقوں میں اس طرح کے بے شمار لوگ پائے جاتے ہیں جن کے والدین مسلمان ہیں، جن کا نام بھی مسلمانوں جیسا ہے، لیکن انہیں پوچھے ماہ رمضان چل رہا ہوتا ہے، وہ کھا رہے ہوتے، ان سے کہا جائے کہ آپ کیوں روزے سے نہیں ہیں، تو تعجب سے پوچھتے ہیں کہ روزہ کیا ہوتا ہے، رمضان کیا ہوتا ہے، نہ عید کا پتہ، نہ رمضان کا پتہ، نہ روزے کا پتہ، نہ نماز کا پتہ، نہ حج کا پتہ، نہ زکوٰۃ کا پتہ، ان چیزوں سے واقف نہیں ہے۔ اگر کہا جائے اس سے کہ چلے آپ کو سکھاتے ہیں، ماشاءاللہ آپ ایک مسلمان ہیں، تو کیا کہتا ہے کہ اس طرح کے کاموں کے لیے میرے پاس فالتو ٹائم نہیں ہے، بہت زیادہ مشغول ہوں، میرے پاس اور بھی بہت سے ضروری کام ہیں، اعراض بھی ہے۔ تو صرف مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے کی وجہ سے، مسلمانوں جیسا نام ہونے کی وجہ سے وہ شخص مسلمان نہیں ہو جائے گا، ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین۔ فإن تولوا، اللہ رب العالمین نے کیا کہا کہ اگر وہ اعراض کریں، پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں، تو اللہ رب العالمین کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ تو اللہ رب العالمین نے ان لوگوں پر کفر کا حکم لگایا ہے کہ کافر ہے یہ۔ آگے اللہ رب العالمین نے منافقین کے بارے میں کیا کہا؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى اللَّهِ إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، کہ اگر ان سے کہا جائے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹ آؤ، چلو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات حاصل کرو، شریعت کے بارے میں کچھ سیکھو، رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، تو آپ دیکھیں گے ان منافقین کو کہ وہ پیٹ پھیر کر بھاگ رہے ہیں، وہ آئیں گے نہیں سیکھنے کے لیے، اعراض کریں گے۔ اس کے بعد کہا گیا ہے فَهَذِهِ أَهَمُّ نَوَاقِضِ كَلِمَةِ التَّوْحِيدِ، کلمہ لا الہ الا اللہ کے یہ چند اہم نواقض تھے، یعنی ان عقائد کی بنا پر، ان اعمال کی بنا پر ایک انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو سکتا ہے۔ وَالْحُكْمُ بِالتَّكْفِيرِ عَلَى مَنْ أَتَى بِشَيْءٍ مِّنْهَا حُكْمٌ عَامٌ، یہ آخر میں جو 2 سطر میں، تقریباً 1.5 سطر میں قاعدہ بیان کیا گیا ہے، یہ نہایت ہی اہم ہے۔ ان نواقض کا تذکرہ ہونے کے بعد اس قاعدے کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے
کہ یہ جو نواقض آپ کے سامنے بیان کیے گئے، الحکم بالتکفیر علی من اتی بشیء منہا حکم عام، کسی انسان کے پاس جو کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اگر ان کفریہ اعمال یا عقائد میں سے اس کے پاس کوئی کفریہ عقیدہ یا عمل پایا جائے تو اس کے اوپر کفر کا حکم لگانا عام حکم ہوگا. یعنی عام طور پر ہم کہیں گے کہ جو اس طرح کا عقیدہ رکھے وہ کافر، جو کسی کافر سے اس کے دین کی وجہ سے محبت کرے وہ کافر، جو اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے کوئی عبادت کرے وہ کافر، جو کسی ولی کا وسیلہ پکڑے وہ کافر، جو جادو کرے وہ کافر. تو یہ عام حکم ہوگا. لا يجوز تنزیلہ علی معین، کسی معین شخص پر یہ عام حکم نافذ کرنا جائز نہیں ہے، الا عند توفر الشروط وانتفاء الموانع وقیام الحجۃ علیہ. یہ تین اہم قیود ہیں کہ جتنے شروط ہیں کسی شخص کو کافر قرار دینے کے، یہ تمام شروط پائے جائیں تب اسے معین طور پر کافر کہا جا سکتا ہے. ہمارا منہج ان لوگوں کا منہج نہیں جو کہتے ہیں کہ کبھی بھی ہم اس کو کافر نہیں کہہ سکتے، چاہے وہ خود علی الاطلاق علی الاعلان اسلام کو گالی دے، اللہ کو گالی دے، لیکن کہتے ہیں کہ نہیں ہم کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے. تو یہ ہمارا منہج نہیں ہے. بالتعیین بھی کسی کی تکفیر ممکن ہے، لیکن کب؟ جب شروط پائے جائیں. وانتفاء الموانع، اور کوئی چیز رکاوٹ نہ ہو. درس کے شروع میں جب نواقض کا بیان شروع ہوا تھا اس وقت چند حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی گئیں، ان میں موانع کا تذکرہ ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی رکاوٹ ہو، اس وجہ سے ہم اس پر کفر کا حکم نہیں لگا سکتے. تو اس کے پاس کوئی رکاوٹ بھی نہ ہو. وقیام الحجۃ علیہ، اور اس پر حجت قائم ہو چکی ہو. اور یہ حجت قائم کون کریں گے؟ اہل علم کریں گے. عام لوگوں کے لیے، طلبہ علم کے لیے یہ کام نہیں ہے کہ کسی کے اوپر بھی اس طرح حکم لگاتے پھریں کہ یہ کافر ہے، کافر ہے، کافر ہے. تو اگر یہ شروط پائے جاتے ہیں تو اس صورت میں معین شخص کی بھی تکفیر ممکن ہے. ورنہ عام طور پر ہم بیان کریں گے کہ جو بھی یہ عقیدہ رکھے، جو بھی یہ عمل کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا. معین طور پر کسی کی تکفیر کرنے کے لیے ان تمام قیود کو سامنے رکھنا ضروری ہے. وفی الختام اقول سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. یہ ختم مجلس کی دعا ہے، اللہ کے رسول سے ثابت ہے، اس لیے اس دعا کے ساتھ ہم اس مجلس کو ختم کرتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہماری اس حاضری کو قبول فرمائیں. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کے لیے اسے نجات کا ذریعہ بنائے. آمین. تقبل رب العالمین. صلی اللہ علیہ نبینا محمد.